السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فعن أبي الأحوص عن أبيه قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني رث الثياب فقال ألك مال؟ قلت نعم يا رسول الله. من كل المال؟ قال فإذا آتاك الله مالا فليرى أثره عليك. رواه النسائي وصححه الألباني رحمه الله. سنن نسائی کی ابھی ایک روایت پڑھی گئی ہے جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے. حدیث کے راوی ابو الاحوص یہ اپنے ابو سے روایت کرتے ہیں اور ان کے والد کہتے ہیں کہ کنت جالسا عند رسول اللہ، کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا. فرآنی رث الثیاب، تو آپ نے مجھ کو دیکھا میرے کپڑے بوسیدہ تھے، پھٹے پرانے تھے، یعنی میرے کپڑے سے غربت ٹپک رہی تھی. مجھ کو دیکھا میرے کپڑے کمزور تھے، پھٹے پرانے تھے. فقال ألك مال؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کر لیا، بتاؤ کیا تمہارے پاس مال ہے؟ قلت نعم یا رسول اللہ، میں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من کل المال، اللہ نے مجھ کو ہر طریقے سے مال سے نوازا ہے، میں مالدار آدمی ہوں. آپ مال کے بارے میں پوچھ رہے، مجھ کو ہر طرح سے مال حاصل ہے. قال فإذا آتاك الله مالا، کہا دیکھو جب اللہ تبارک و تعالی تمہیں مال سے نوازا ہے، مال کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، فَلْيُرَى أَثَرُهُ عَلَيْكَ، تو اس کی نعمت بھی ظاہر ہونی چاہیے. جب تمہیں اللہ نے دولت سے نوازا ہے تو اس کی نعمت کا اظہار ہونا چاہیے. اور ابو داؤد شریف کے اندر یہی روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ من ای المال، تم کو اللہ نے کون سا مال دیا؟ تو کہہ رہا ہوں مجھ کو ہر طریقے سے مال دیا ہے، کون سا مال تمہارے پاس ہے؟ قال قد آتانی اللہ من الابل والغنم والخیل والرقیق، کہا مجھ کو اللہ رب العالمین نے اونٹ کا مال دیا ہے، جانور کی شکل میں مال دیا ہے، اونٹ ہے میرے پاس. والغنم، بکریوں کا ریوڑ ہے، کثیر تعداد میں بکریاں ہیں. والخیل، گھوڑے ہیں میرے پاس. والرقیق، غلام ہے میرے پاس. جانور کی نعمت، غلام کی نعمت، مال کی نعمت، مجھے اللہ رب العالمین نے ہر طرح سے مال سے مالا مال کیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، کہا دیکھو وَإِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالًا، کہا جب تمہیں اللہ مال سے نوازے، مال سے مالا مال کرے، فَلْيُرَى أَثَرُ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكَ وَقَرَامَتِهِ، تو اس اللہ کی نعمت کا اظہار ہونا چاہیے. اور اللہ رب العالمین جو انعام اور اکرام اور دولت سے نوازا ہے اس کا اظہار ہونا چاہیے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو نعمت دیتا ہے، مال کی نعمت عطا کرتا ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس مال کو اپنے اوپر خرچ کرے. بڑی بد نصیبی کی بات ہے، بڑی محرومی کی بات ہوگی کہ آدمی کے پاس خود کے پاس مال ہے لیکن وہ اپنے مال سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے، یعنی وہ بخیلی کر رہا ہے. بخیلی بہت بڑی بد اخلاقی. یہ آدمی اپنے اوپر خرچ کرنے سے باز آ رہا ہے، پیچھے آ رہا ہے. یہ نعمت پر شکر گزاری نہیں ہے. نعمت پر شکر گزاری کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ ہم اس نعمت کا صحیح استعمال کریں. اللہ رب العالمین نے مال سے نوازا ہے تو ہم اپنے اوپر خرچ کریں صحیح طریقے سے، اسراف اور فضول خرچی سے بچ کر.
اعتدال سے جتنی ہماری ضرورت ہے ہم اپنے اوپر خرچ کریں، یہ بھی اللہ کے نبی کا حکم ہے، یہ بھی شریعت کا حکم ہے۔ آدمی مال جمع کر کے رکھا رہے، اپنے اوپر خرچ نہ کرے، یہ کم عقلی ہے، نادانی ہے، ناسمجھی ہے۔ سنت یہ ہے، شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ جب اللہ نے مال سے نوازا ہے تو ہمارا پوشاک، ہمارا گھر، ہمارا رہنا سہنا، ہمارا پہناوا بالکل اچھا ہونا چاہیے۔ اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ اللہ نے نعمت سے نوازا ہے تو نعمت کا اظہار ہونا چاہیے، لیکن فخر و غرور نہیں، اسراف اور فضول خرچی نہیں۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، دیکھو اللہ رب العالمین خوبصورت ہے، جمیل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ خوبصورتی آدمی کے لباس کے اعتبار سے ہو، اس کے رہن سہن کے اعتبار سے ہو، یہ مطلوب ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کو مال کی نعمت میسر ہے، مال کی نعمت ملی ہے، لیکن ہم وہی پھٹی زندگی گزار رہے ہیں، وہی کمزور، وہی پھٹا پرانا لباس پہن رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں لوگ غریب سمجھ کر کے کچھ ایسا مال دے دے جو ہمارے لیے استعمال کیا جائے، ہمارے استعمال میں جائز نہیں۔ کوئی ہم کو زکوٰۃ کا مال دے دے، مثال کے طور پر کوئی ہم کو زکوٰۃ کا مال دے دے، صدقۃ الفطر دے دے، جبکہ ہم اس کے مستحق نہیں ہیں۔ کوئی آدمی دیکھ کر کے ایسا خرچ کر لیتا ہے، دے دیتا ہے، بڑی غریب ہے، کپڑا پھٹا پرانا ہے، کمزور خستہ ہے، غریبوں جیسی حالت بنا کے رہنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ مسنون یہ ہے، پیارے نبی علیہ السلام کی تعلیم یہ ہے کہ ہم اپنے مال کا صحیح استعمال کریں، اپنے اوپر خرچ کریں، اپنے گھر والوں پر خرچ کریں۔ جب بھی مومن خرچ کرتا ہے، چاہے وہ اپنے اوپر خرچ کرے یا اپنے بال بچوں پر خرچ کرے، اگر اس کا یہ خرچ صحیح ہے، شریعت کے دائرے میں ہے، تو اس کا خرچ بھی ثواب اور صدقے کا ذریعہ بنتا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی تعلیم دی ہے، شریعت نے جن چیز کی تعلیم دی ہے، جن چیزوں پر عمل پر ابھارا ہے، ہر عمل میں خیر ہے، ہر عمل میں بھلائی ہے، ہر عمل میں ثواب ہے۔ کل معروف صدقہ، ہر بھلا کام صدقہ ہے۔ ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، جو ذرہ برابر بھی خیر کا کام کرے گا، کل قیامت کے دن وہ اپنا ثواب اور درجہ اور نیکی حاصل کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا وسلم.